السلام علیکم ناظرین، 2 جنوری گزر رہی ہے اور جو تحریک انصاف کی جانب سے یہ کہا گیا تھا، بلند و بانگ دعوے کیے گئے تھے کہ 2 جنوری تک وزیر اعلیٰ پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے لیں گے، لیکن نہ تو اعتماد کا ووٹ لیا جا سکا اور نہ ہی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہوئی۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہ تو پنجاب اسمبلی ٹوٹ رہی ہے اور نہ ہی KPK اسمبلی ٹوٹ رہی ہے۔ دونوں جانب سے عمران خان کے اوپر یہ واضح کر دیا گیا ہوا ہے کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں گی، اور جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسمبلیاں توڑنے کے حوالے سے خود PTI کے اندر بھی بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پائی جا رہی ہے، اور ان کے اپنے اراکین جو ہیں وہ ان اسمبلیوں کو توڑنے کے حق میں نہیں ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ اوپر سے بھی بھائی لوگوں نے بھی عمران خان کے اوپر یہ واضح کر دیا ہے کہ اسمبلیاں توڑنا مسئلے کا حل نہیں ہے، آپ اسمبلیوں کے اندر واپس جائیں، وہاں پر بیٹھ کر مذاکرات کر رہے ہیں۔ اگر ایسی صورتحال نہیں پیدا ہوتی تو پھر جو ٹیکنوکریٹ حکومت کا شوشہ چھوڑا گیا ہے اس کے اندر پیش رفت ہوگی، اور عمران خان بھی یہ جانتے ہیں کہ اگر ٹیکنوکریٹ حکومت قائم کی گئی تو وہ کوئی 2 ماہ 3 ماہ کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ معاشی ایمرجنسی لگا کر یہ تقریباً 3 سال کے لیے اس کی مدت جو ہے وہ ہوگی۔ اور میں اپنے پہلے بھی ویلاگ کے اندر یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ جو بھی عبوری سیٹ اپ بننا ہے وہ کوئی مختصر وقت کے لیے نہیں بننا، وہ ایک لمبے عرصے کے لیے بننا ہے، اور اس کے لیے معاشی ایمرجنسی کو جو ہے وہ بنیاد بنایا جائے گا، اور اس کے اندر خاصی پیش رفت بھی ہو چکی ہے۔ اور عمران خان بھی اس چیز کے اوپر اس چیز کو سمجھ رہے ہیں کہ جو ٹیکنوکریٹ حکومت کا شوشہ چھوڑا گیا ہے وہ ایسے ہی نہیں چھوڑا گیا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ طے ہو چکی ہیں، اور اگر عمران خان اسی رٹ کے اوپر قائم رہے کہ جی اسمبلیاں توڑنی ہیں اور قومی اسمبلی سے اپنے استعفے منظور کروانے ہیں تو پھر ٹیکنوکریٹ حکومت ہی بنے گی۔ یہ تو اسمبلیوں کی بات ہوگی۔ ایک اور بھی چیز، چونکہ آڈیو لیکس کا موسم چل رہا ہے، روز ڈیلی بنیاد پر کوئی نہ کوئی آڈیو لیک سامنے آ جاتی ہے۔ پنجاب کی ایک بااثر شخصیت جنہوں نے ابھی حال ہی میں دوسری شادی کی، ان کی ایک تیسری شادی بھی جو ہے وہ منظر عام پر آئی ہے، اور اس خاتون کے اثاثوں کے اندر بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ جو اس بااثر سیاستدان کے عقد میں خاتون گئی ہیں، اور ان خاتون کو جن کی رہائش گاہ ڈیفنس کے اندر ہیں ان کو FIA کی جانب سے طلبی کا نوٹس بھی بھجوا دیا گیا ہے۔ یہ بااثر شخصیت کی تیسری اہلیہ ہے، اور انہوں نے حال ہی میں جو ہے وہ دوسری شادی بھی کی تھی۔ اب جو شادیوں کا بھی سیزن چل رہا ہے آڈیو لیکس کے ساتھ، اور جن صاحب کے اثاثوں کے اندر بے تحاشا اضافہ ہوا ہے ان کے گرد بھی شکنجہ جو ہے وہ اب کسا جا رہا ہے، اور اگر ان کی جانب سے کوئی اسمبلیوں کے حوالے سے رہی صحیح کسر ہوئی تو پھر یہ شکنجہ جو ہے وہ مزید ٹائٹ ہوگا۔ بہرحال معاملات جو ہیں وہ PTI کی طرف پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف چلے گئے ہیں، ان کے اپنے اندر بہت زیادہ ریزنٹمنٹ ہے، اتحادی جو ہیں وہ کسی سائٹ پر نہیں آ رہے ہیں، ان کی جانب سے جو مطالبات ہیں وہ خاصے طویل ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے اندر سیٹوں کی نشستوں کے حوالے سے جو قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں ان کے اندر اضافہ مانگ لیا گیا ہے، اور اس کے اوپر ابھی تک PTI اس کے اوپر کنونس نہیں ہو پائی کہ اپنے ان اتحادیوں کو جو ہے وہ اتنی نشستیں دے دی جائیں، کیونکہ اگر اتنی نشستیں وہ دے دیتے ہیں تو پھر PTI والے جو ہے ان کے اپنے اندر جو لوگ ان حلقوں سے الیکشن لڑ چکے ہیں وہ ان کے اپنے خلاف ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ معاملہ چل رہے ہیں۔ صدر مملکت کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہی تھیں وہ بھی کسی دوسرے لفظوں میں کہ کسی پاسے لگ دی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں، کسی سائٹ پر وہ نہیں لگ رہی ہیں۔ ضرور مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن وہ مذاکرات کسی نہج پر نہیں پہنچ رہے، ماں سوائے اس کے کہ PTI کو اس بات پر راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اسمبلیوں میں واپس چلے جائیں یا عام انتخابات کے لیے جو تاریخ ہے اس کا انتظار کریں۔ انتخابات جو ہے وہ مقررہ وقت پر ہی ہونے ہیں۔ اب آج مسلم لیگ نون کی طرف، PDM کی طرف۔ PDM اپنے ہی مسائل سے دوچار ہے، خصوصاً نون لیگ اس وقت اپنے مسائل سے دوچار ہے۔ سلمان شہباز کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی جانب سے لانچ کر دیا گیا ہوا ہے۔
نئے وزیر اعلیٰ کے طور پر جو ہے ان کو پارٹی کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا ہلایا جلایا جا رہا ہے اور حمزہ شہباز کے متبادل کے طور پر لایا گیا، اگرچہ بار بار حمزہ کا نام لیا جاتا ہے کہ جی اگلا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ حمزہ شہباز ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ سلمان شہباز کو کلین چٹ جو ہے وہ مل رہی ہے اور اس کلین چٹ کے سہارے ہی جو ہے وہ اسمبلی کے اندر بھی آئیں گے اور آپ یہ دیکھیے گا کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ پینیٹریٹ کریں گے۔ اور ماضی کے اندر جنرل باجوہ کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ جو نون لیگ کے مذاکرات ہوتے رہے ہیں وہ سلمان شہباز کے تھرو ہی ہوتے رہے ہیں، اور اسی لیے سلمان شہباز کو جو ہے وہ اب آگے سیاست کے میدان میں لایا گیا ہے۔ اور اس کا ایک اور بھی ہے، مریم نواز کو کسی نہ کسی طریقے سے کاؤنٹر کرنا۔ سلمان شہباز اپنی فیملی کے اندر ہمیشہ سے مریم نواز کی جو پینیٹریشن تھی پارٹی کے اندر وہ خلاف رہے ہیں، اور اب سلمان شہباز کو ایک بڑا لانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ مریم نواز کو کاؤنٹر کیا جائے۔ پارٹی کے اندرونی حلقوں کے اندر بھی اس کے اوپر کافی چہم و گویاں چل رہی ہیں۔ مریم نواز آپ دیکھیں کہ ابھی تک واپس نہیں آئی ہیں، شنید یہ ہے کہ اگر نواز شریف واپس آتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ہی آئیں گے، لیکن معاملات نون لیگ کے لیے بھی کوئی اپنی پارٹی کے اندر بہتر نہیں ہے۔ گیم آن ہے۔